بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 16 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الرابع الضرورت والوجود سے لے کر الخامس الحدوث والتغیر تک۔ جو چیزیں بیان کی جائیں گی نکات کی صورت میں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، برہان ضرورت و وجوب کی وضاحت کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ ہماری کلی بحث اس بات وجود باری تعالی میں ہے، اس کے بارے میں یہ آج کا چوتھا برہان ہے، جس کا نام برہان ضرورت و وجوب ہے۔ اس کی وضاحت کی جائے گی جس کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا خدا کے وجود کو۔ نمبر 2، برہان کی ایک اور تبیین اور توضیح بیان کی جائے گی۔ نمبر 3، اس برہان کے بارے میں شہید مطہری کا نظریہ بیان کیا جائے گا کہ شہید مطہری اس برہان کو کس نگاہ اور کس اہمیت سے دیکھتے ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الرابع الضرورت والوجوب، چوتھا برہان خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہے برہان ضرورت و وجوب۔ یہ دو لفظ ہیں طلاب کرام عزیز جن کی معنی ایک ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس کے لیے وہ چیز جس کے لیے وجود ضروری ہو، عدم فرض کرنا محال ہو۔ والمراد من ذالک، اس سے مراد یہاں پہ برہان سے یہ ہے کہ ان شیء ما لم یجب لم یوجد، جب بھی کوئی بھی چیز جب تک واجب نہیں ہوتی، واجب کے مرحلے میں نہیں پہنچتی، تب تک وہ موجود نہیں ہوتی، اور واجب کے مرحلے تک تب پہنچتی ہے ووجوب الشیء لا يحصل الا بسد انحاء عدمه، اور شے واجب تب ہوتی ہے جب یعنی شے کا وجوب حاصل نہیں ہوتا سوائے جب اس کے عدم کے راستے بند کیے جائیں، یعنی جب تک اس کے عدم کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے تب تک اس چیز کے لیے وجوب نہیں آئے گا۔ وجوب نہیں آئے گا تو وجود نہیں آئے گا۔ ولا يسد انحاء عدمه الا بوجود علته التامه، اور کسی بھی چیز کے عدم کے راستے بند نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ علت تامہ کے وجود کے ذریعے سے، یعنی علت تامہ جب اس کے لیے سبب بنے، علت تامہ جب اسے وجود دے، تب اس کے لیے عدم راستہ پیدا نہیں کرے گا۔ علت تامہ طلاب کرام علت ناقصہ یا علت معدہ کے مقابلے میں ہے، یعنی ایسی علت جس کے اوپر کوئی علت نہ ہو۔ لأنہ، اب دلیل یہ ہے کہ لأنہ ممکن بذات، چونکہ وہ چیز ممکن بذات ہے۔ یہ طلاب کرام عزیز ممکن بذات یعنی جس کے لیے نہ وجود ضروری ہو ذاتاً، نہ عدم ضروری ہو۔ والممکن بذات، اور یہ چیز جب ممکن بذات ہے تو ممکن ذات لا یقتضی الوجود کما لا یقتضی العدم، اس کے اندر نہ وجود کا تقاضا ہوتا ہے نہ عدم کا، یعنی وہ ممکن بذات نہ مانگتا ہے کہ مجھے وجود چاہیے، نہ مانگتا ہے کہ مجھے عدم چاہیے، بلکہ باہر سے کوئی چیز آ کے اسے اگر وجود کے مرحلے میں پہنچائے گی، ترجیح دے گی، تو وجود کے مرحلے میں چلا جائے گا، اور اگر عدم کے تو پھر عدم کے مرحلے میں چلا جائے گا۔ فَإِذَا فُرِضَ، جب بس فرض کیا جاتا ہے کہ ان وجود شیء مشروط بألف شرط، فرض کریں ایک زید ہے، اس ایک ممکن وجود ہے، وہ اس کا وجود مشروط ہے 1000 شرطوں کے ساتھ، اس کے حوالے 1000 شرط، 1000 علت معدہ چاہیے، سبب چاہیے، شروط چاہیے، جس کے بعد اس کا وجود آئے گا۔ تو فلا يمكن وجود الا باجتماع شروطه وتحقق علته، تو اس شے کا وجود جو کہ ہماری فرض مثال میں زید ہے، اس کا وجود نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے سوائے جب تک اس کی تمام شرائط اور تمام علتیں اکٹھے ہوں۔ اور اگر فیضا فوقد شرط من بین هذه شروط، اور ان شروط 1000 گانا میں سے کوئی بھی ایک شرط فاقد رہی تو لا یجب وجودہ، تو اس کا وجود واجب نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا تو ولا یوجد، تو اس کو وجود نہیں دیا جائے گا، وہ موجود نہیں ہوگی۔ فیضا تحققت الشروط،
جب اس کے لیے شروط پیدا ہوں گی، متحقق ہو جائیں گی تمام کی تمام، وجب وجود بھی، اور اس کا وجود واجب ہو جائے گا ان تحقق کے شروط کے ذریعے سے، تو وجد، تو وہ چیز موجود ہو جائے گی. جیسا کہ دیکھیے طلاب کرام میں زید ہے، زید کے لیے ایک شرط ہے زید کے وجود میں آنے کے لیے، جو ہمارے ذہن کے مطابق ہے، جو وجود ذہنی میں خارج میں آنے کے لیے ماں ہو، باپ ہو، ان کے اندر لقاء ہو، ٹھیک، اور پھر ان کے پھر اوپر والا سلسلہ پھر ان کے اوپر ہو، یہ تمام شرائط کہ ان کے اندر کوئی میڈیکلی یا طبعی صحت کے حوالے سے کوئی خرابی نہ ہو، اور نطفہ اپنے صحیح مقام تک پہنچے، تب یہ آئے گا. یہ شرائط ہیں. تو جب وجود میں آئے گا تو وہ وجود ہو جائے گا. فوجود ممکن ہے مسبوق بضرورت الوجود رتبتاً، کہ ممکن کا وجود وجود کی ضرورت کے بعد ہے، یعنی جب ضرورت وجود ہوگی تب ممکن وجود کے مرحلے میں آئے گا. یعنی اس سے کب ممکن، جب ہم اور آپ جیسا ہے ممکن وجود میں تب آئیں جب ہم نے پہلے ضرورت وجود پیدا کی ہے. ضرور علت نے ہمارے لیے وجود کو ضروری قرار دیا ہے، تب ہم وجود میں آئے، مگر وجود کے مرحلے میں نہیں آتے، تو چونکہ ہمارا وجود ذاتاً ہم عدم و وجود کے لیے مساوی ہیں. وضرورت وجود الممکن قبل وجود ہی حاکیت عن وجود علت ہی، اور ممکن کے وجود کا ضروری ہونا اپنے وجود سے پہلے، یعنی ممکن اپنے امکانی حالت سے ممکن وجود میں آنے سے قبل اس کے لیے جو وجود ضروری ہو رہا ہے، یہ حکایت کر رہا ہے اس کی علت تامہ کے لیے، کہ جب اس کے اندر نہ وجود کی تقاضا تھی نہ عدم کی تقاضا تھی، تو اس کو اگر یہ موجود ہوا ہے تو ضرور بضرور اس کے لیے اس کے وجود کا سبب کوئی علت بنی ہے. اذ چونکہ بدون علت لا وجود ولا ضرورت لہم، ممکن کے لیے نہ وجود آ سکتا ہے نہ ہی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے. ضرورت یعنی وجوب، جب وجوب نہیں آئے گا تو قطعاً وجود بھی نہیں آئے گا. ھذا الحکم لا یختص بوجود دون وجود، یہ حکم کہ ہر موجود امکانی تب وجود میں آ سکتا ہے جب اس کے لیے وجود ضروری ہو، یہ مخصوص نہیں ہے کسی ایک وجود کے ساتھ دوسرے کے ساتھ نہ ہو، بل یشمل جمیع الموجودات. یہ قاعدہ تمام موجودات کو، موجودات امکانی، موجودات ما سوا اللہ کو شامل ہے، سواء کانت مترتبۃ او غیر مترتبۃ، چاہے ہم رتبہ ہوں یا ہم رتبہ نہ ہوں. لأن سلسلۃ المترتبۃ الممکنۃ بذات، چونکہ وہ سلسلہ جو ترتب کے ساتھ ہے، امکان ہے، وہ ممکن بذات ہے. ما لم یجب وجودھا، جب تک ان کا وجود واجب نہیں ہوتا، لم توجد، تب تک نہیں پائے جائیں گے. اور وجود کا جیسے کہ بیان ہو گیا، وجود کا وجوب ان کے لیے اپنی طرف سے تو نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں تقاضا نہیں ہے وجود عدم کا، غیر کی جانب سے، وہ غیر علت ہوگی. ولا یجب وجودھا، اور ان کا وجود یعنی سلسلہ مرتبہ امکانی کا وجود واجب نہیں ہوگا الا بوجود علت مستقلۃ، ایک ایسی علت کے جیسے جو مستقل ہو. مستقل یعنی لیست بمعلول، معلول کسی کی نہ ہو، کیونکہ علت، یہ علت مستقلہ علت معدہ کے مقابلے میں ہے. علت معدہ علت ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے والدین آپ کے لیے اور ہمارے لیے علت ہیں، لیکن وہ علت معدہ ہیں یا نطفے کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں، وگرنہ علت حقیقی علت مستقلہ خداوند متعال ہے. وبدونھا، بدون علت مستقلہ لا یجب وجود سلسلۃ، سلسلہ ممکنات کا وجود واجب نہیں ہوگا، اور جب وجود واجب نہیں ہوگا تو وہ وجود میں آئیں گے نہیں. لأنہا ممکنۃ بذات، چونکہ یہ سلسلہ ممکنات ذاتاً ممکن ہیں، وما جب تک ان کا ممکنات کا وجود واجب نہیں ہوگا، لم توجد، تب تک پائی نہیں جائیں گے، تب تک موجود نہیں ہوں گی. وحیث کانت الموجودات موجودا بالعیان، اور جب موجودات بالخارج موجود ہیں، فعلم، اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ انا یہ وجبت، واجب ہوئیں تب موجود ہیں، چونکہ ان کے وجود میں آنے سے پہلے وہ وجوب کا مرحلہ ہے. قبل وجود، آپ وجود میں آنے سے پہلے رتبے کے لحاظ سے، یعنی رتبے کے لحاظ سے پہلے وجوب ہے، بعد میں وجود ہے. تو فبس وجودھا و ضرورتھا، موجودات کا وجوب اور ضرورت یعنی وجود کا ضروری ہونا نہیں ہے، الا ہے تو وجود علت مستقلۃ،
ایک علت مستقلہ کے ذریعے سے جو کہ لیس بمعلل اس کو کسی نے وجود نہیں دیا، اس کے لیے کوئی اور علت نہیں ہے، ایسی علت، اور وہ ہو سکتا ہے وہ الواجب التعالی، وہ ہے جس واجب تعالی ہے، یعنی جس کے لیے عدم محال ہو، جس کے لیے ناقص محال ہو۔ یہ تھا طلاب کرام پہلی تقریر و تبیین تھی برہان ضرورت و وجوب کی۔ وَيُمْكِنُ تَقْرِيرُ هَذَا الْبُرْهَانِ بِصُورَةٍ أُخْرَى، ممکن ہے اس برہان کو بیان کرنا ایک اور صورت سے بھی، وہی ان یقال، وہ صورت یہ ہے کہ کہا جائے ان وجود النظام الامکانی مسبوق بضرورت الوجود لہ ووجوبہ، کہ نظام امکانی کا وجود یعنی عالم امکان کا ما سوی اللہ کا جو وجود ہے یہ مسبوق ہے، یعنی بعد میں ہے، وجود کے ضروری ہونے کے بعد میں، یعنی پہلے وجود ضروری ہوا ہے تب ان کا وجود آیا ہے، یہ عطف ہے بضرورت پر، یعنی وجوب وجود اور ضرورت وجود کے بعد ہے ان کا وجود۔ وَإِلَّا، اور اگر ان سے پہلے، ان کے وجود میں آنے سے پہلے وجود کا مرحلہ وجوب تک نہ پہنچتا تو لم یوجد، یہ نظام امکانی اصلا موجود نہ ہوتا۔ والممکن لیس لہ ضروریت الوجود ووجوبہ الا بالواجب، اور ممکن کے لیے نہ وجود ضروری ہے، وجود ضروری ہی نہیں ہے، نہ وجود واجب ہے سوائے بالواجب، ایسے موجود کے ذریعے سے جو واجب ہو، واجب الوجود ہو، چاہے بواسطۃ اور بدون ہے، چاہے وہ واسطے کے ذریعے سے ہو، یعنی جیسا کہ صادر اول کے لیے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا تعالی بدون واسطہ ہیں، بدون واسطہ ادھر گیا، اور جیسا کہ اور واسطہ کے ساتھ ہم اور آپ ہیں، والدین ہیں، والدین کے پھر والدین ہیں، پھر اس طریقے سے آگے کا سلسلہ۔ فوجود نظام الامکانی وضرورتہ قبل وجودہ لا یکن الا بوجودہ، نظام امکانی کا وجوب اور ان کے لیے جو ضروری ہونا، ضرورت ہے ان کے وجود سے قابل، یہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے خدا کے وجود سے ہو سکتا ہے، بہت مطلوب، یہی مطلوب ہے، یعنی یہ ہیں جب موجود جب ہم نظر آ رہے ہیں موجود ہیں تو موجود سے پہلے ضرورت کے مرحلے میں آئے ہیں، وجوب کے مرحلے میں آئے ہیں، اور وجوب تب مل سکتا ہے انہیں جب کوئی علت ایسی ہو جو مستقل علت ہو، جسے ہم واجب متعال کہتے ہیں۔ ففی ھذا البرہان یکون الحد الوسط ہی ضرورت، اس برہان میں، برہان ضرورت وجوب میں حد وسط ضرورت ہے، وہ وجوب الممکن بالغیر، اور حد وسط یہ ہے کہ ممکن الوجود کا وجوب ہوتا ہے غیر کے ذریعے سے، علت تامہ کے ذریعے سے، تب وہ موجود ہوتے ہیں۔ التي ہی من احکام المعلولیت، یہ وہ احکام ہیں، یعنی وہ ضرورت جو معلولیت کے احکام میں سے ایک حکم ہے کہ جب تک وہ ضرورت پیدا نہیں کرتے، جب تک معلول وجوب کے مرحلے تک نہیں پہنچتا، تب تک وجود خارجی پیدا نہیں کرتا۔ هذا البرہان میں ان اوال الادلۃ والبراہین، شارح محترم فرماتے ہیں یہ برہان ضرورت و وجوب بلند ترین برہانوں اور ادلہ میں سے ایک دلیل ہے۔ وکذالک قال الاستاذ شہید مطہری، اس طرح کے شہید مطہری نے فرمایا ہے کہ ان هذا البرہان من البراہین التي فی عین کونها دلیلا علی وجود الواجب، کہ یہ برہان ان برہانوں میں سے ہے یہ کہ در حالانکہ یہ دلیل بن رہے ہیں خود اصل وجود واجب کو ثابت کرنے کے لیے، تکون برہانا، یہ برہان بن رہے ہیں علی امتناع تسلسل ایضا، تسلسل محال ہونے پر بھی برہان بن رہا ہے یہ ضرورت وجوب، چونکہ تمام جتنے کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کے لیے بھی اپنا وجود ضروری نہیں ہے، جتنے بھی موجودات خارجی پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، جس کا بھی نام لیں گے، اس کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے علت تامہ کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے واجب ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جو انہیں دے، چونکہ اس سے پہلے وہ موجود نہ تھے، وہ موجود آئے ہیں، وجود میں آئے ہیں تو ضرور کسی نے عطا کیا ہے، اور وہ جو عطا کرنے والا ان جیسا نہ ہو، بلکہ وہ ایسا ہو جس کو کسی نے وجود نہ دیا ہو۔ لہٰذا اگر ہم واجب متعال کو فرض نہیں کرتے تو تسلسل لازم آ رہا ہے، تسلسل باطل ہے، لہٰذا ثابت ہے کہ ایک ایسی علت موجود ہے جس نے ان تمام ممکنات کو وجود دیا ہے اور اسے کسی نے وجود نہیں دیا۔
वलिज़ा इसी वजह से ज़कर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, इसी बुरहान को ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने बयान किया है कि लिवुजूद वाजिब वाजिब मुताल के वजूद के लिए मिन दून के ज़रूरत नहीं कि इससे पहले तसलसल को बातिल करने की। उसूल फ़लसफ़ा में शहीद मुतहरी ने बात की है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 100 पे। वल्लअल यऊल मा हुकी अनिल फ़ाराबी, शायद इसी बात की जानिब तावील की जाएगी उस बात की जो हिकायत की गई फ़ाराबी से कि अन्नल मुमकिन सवाउन कान वाहिदन मुतअद्दिदन, मुमकिन वजूद चाहे एक हो या एक से ज़ायद हों, मुतरत्तिबन और मुतकाफ़ियन तरतीब के साथ हों या जुदागाना हों, ला यक्तज़ी वजूबल वजूद, कोई भी मुमकिन की ज़ात में वजूब वजूद का तकाजा नहीं कि मेरे लिए वजूद होना चाहिए उसकी ज़ात में, चूंकि उसके लिए अदम और वजूद ज़रूरी होते हैं। तो फलाबुद जब ऐसे है तो फिर ज़रूरी है फिर वजूद मुमकिन मुतरत्तिब अला वजूबिही मिन मौजूदिन वाजिबिन बिज़ाते, तो मुमकिन के वजूद के लिए, मुमकिन तरतीबी के लिए ज़रूरी है उसके वजूद के लिए एक ऐसे मौजूद का होना जो वाजिब बिज़ात हो और वही इसको वजूद अता करे, वही इसके लिए वजूद को वाजिब बनाए। तालीक निहाय हिकमत पर यह बात मौजूद है सफ़ा नंबर 415। वही इसी बात की जानिब युशीर ऐज़न नीज़ इशारा किया माँ वो बात जो हुक्या अनिल मुहक्किक तूसी ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी से जो बात की गई है, ऐसो काल शेख ख्वाजा फरमाते हैं इन्नहु लम यकुनिल वाजिब मौजूदन, फ़र्ज़ करें अगर इस मौजूदात में खुदा वाजिबुल वजूद ना हो, यानी जिसके पास अपना वजूद हो बल्कि सब मुमकिनात हों, और वजूद जब है तो मालूम हो रहा है कि इनके लिए वाजिबुल वजूद है। वह लाजिम कल मलज़ूम फिल बुतलान, लाजिम मलज़ूम की मानद बुतलान में, बातिल होने में, यानी जब मुमकिनात मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि उनके लिए वाजिबुल वजूद है। वह बयानुल मुलाज़मत है, लाजिम मलज़ूम के दरमियान मुलाज़मा यह है कि अन्नल मौजूद यकुन हीनज़िन मुनहसनन फिल मुमकिन, मौजूद इस सूरत में जब हम वाजिब वजूद को फ़र्ज़ नहीं करते, मुमकिनात में मौजूदात मुमकिनात सैर है। वह लैस लहू वजूद में ज़ाती कमा तक़द्दम, और मुमकिनात के लिए ज़ातन कोई वजूद नहीं होता, बल मिन गैरी, बल्कि गैर मुमकिन की तरफ से उनके लिए वजूद होता है। यह बयान हो चुका है पर जगह पे। फ़इज़ा लम यअतबर ज़ालिकल गैरो, जब उस गैर को जो मुमकिन को वजूद दे रहा है उसको अगर फ़र्ज़ नहीं किया जा रहा तो लम यकुन लिल मुमकिन वजूदुन, तो मुमकिन वजूद के लिए कोई वजूद ही नहीं होगा जबकि वजूद है। वइज़ा लम यकुन लहू वजूदुन, जब मुमकिन के लिए वजूद नहीं होगा तो लम यकुन लिगैरिही अन्हु वजूदुन, तो गैर की जानिब से कोई वजूद नहीं। क्यों? लिअन्न ईजादहु लिलगैरि फ़र्अ वजूदिही, चूँकि दूसरा गैर वजूद को मुमकिन को वजूद दे ये फ़र्अ है उसके अपने वजूद पर कि वो हो, ले इस्तिहालत कौनिल मादूम मूजिदन, क्योंकि महाल है कि जो ना हो वो उसे अता करे, वो मूजिद उसके लिए बने, वो सबब वजूद बने, ऐसे हो ही नहीं सकता। चूँकि फ़ाक़िद शय कभी मुअती शय नहीं होता, यानी जब उसे दिया जा रहा है मुमकिन को वजूद, इसका मतलब है कि वो है जो गैर है, जो वाजिबुल वजूद है और उसके पास वजूद अपना है। लवामिल इलाहिया सफ़ा नंबर 7 पे तुलाब इकराम ये बहस मौजूद है। तुलाब इकराम आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुँचा। अगर हम सवाल देना चाहें तो सवाल नंबर 1 ये बनेगा कि बुरहान ज़रूरत व वजूब का मंतिकी क्यास की सूरत में बयान करें इख्तिसार के साथ। दूसरा सवाल ये होगा कि दूसरी तकरीर व तबयीन बुरहान ज़रूरत व वजूब की जो है उसको भी इख्तिसार के साथ बयान करें। नंबर 3 सवाल ये बनेगा कि शहीद मुतहरी का नज़रिया क्या है इस बुरहान के सिलसिले में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।